ابھی میں آج اس کو یاد کیا ہوں. ہو سکتا ہے موبائل میں آپ نے سنا ہو, آپ کے سننے میں تو پرانی ہوئی ہو, لیکن مجھے آج موبائل میں ملی, میں نے یاد کیا ہے. محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. اور پھر بھی سناتا ہوں, سنو. ایک عاشق نبی کا دیوانہ, نبی کا مستانہ کہتا ہے, یا رسول اللہ ارے بھاگ کے سہمت سب آپن جگہ تے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. بھاگ کے سہمت سب آپن جگہ تے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. بھاگ کے سہمت سب آپن جگہ تے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. ارے ہم ہو جاتے, ارے ہم ہو جاتے, ہم ہو جاتے, ہم ہو جاتے. جا کے طیبہ سے سبحان اللہ, جا کے طیبہ سے, جا کے طیبہ سے واپس آتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. جا کے طیبہ سے واپس نہ آتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. اب ذرا آگے کا مطلب سنو. شاعر کہتا ہے, رحمت کے برکھا جہاں رحمت کے برکھا جہاں دن رات بارش سے. رحمت کے برکھا جہاں دن رات بارش سے. جکرا کے دیکھے خاطر نہیں نہ مورتر سے. سنتے ہیں بھائی, بڑھیا لگ رہا ہو تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. رحمت کے برکھا جہاں دن رات بارش سے. جکرا کے دیکھے خاطر نہیں نہ مورتر سے. وہی پر کھاما, وہی پر کھاما, وہی پر کھاما ہم ہو نہاتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. وہی پر کھاما ہم ہو نہاتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. جا کے طیبہ سے واپس نہ آتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. سنو, مکہ شریف آقا جس شہر میں پیدا ہوئے, ذرا اس شہر کا معاملہ, اس شہر کا مقام دیکھو. شاعر کہتا ہے, کہیں چبل نور باٹے, کہیں چبل نور باٹے, کہیں غار ہیرا, کہیں غار سور, کہیں آقا کا ڈیرا. ارے کہیں جبل نور باٹے, کہیں غار ہیرا, کہیں غار سور, کہیں آقا کا ڈیرا. خانہ کعبہ کا, زور سے بولو سبحان اللہ. خانہ کعبہ کا, خانہ کعبہ کا چکر لگتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. خانہ کعبہ کا چکر لگتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے. ایک شعر اور سنو, اس کے بعد آخری بڑا پیارا شعر ہے, کہہ دو سبحان اللہ. طیبہ سے دور رہ گئے, طیبہ سے دور رہ گئے, مشکل بجینا سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ. طیبہ سے دور رہ گئے,
مشکل بجینا سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ ان کے روضے پہ بولو بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ مسلک اعلی حضرت زندہ باد میدان اعلی حضرت حضور مفتی صاحب قبلہ زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تشریف رکھیں آپ دیکھیے اس جلسے کے آخری کڑی خطابت کی دنیا کے شہسوار خطیب اہل سنت نشر مسلک اعلی حضرت جو سرکار مخدوم کے چوچا اور تمامی اولیاء کے چوچا کا فیضان لے کر ہند و نیپال کا سفر کرتے ہیں وہ آج آپ کے اس چھوٹے سے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان آپ حضرات سنیں گے آپ کا موڈ اچھا ہونا چاہیے سننے کا آپ کا ماحول اچھا ہونا چاہیے اگر واقعی آپ بیدار ہو کر سنیں گے تو دل آپ کا پکڑیا کے دھرتی اور پکڑیا کے چوراہے پر نہیں بلکہ جسم آپ کا یہاں رہے گا اور دل مدینے کے گلیوں کا سیر کرتا ہوا نظر آئے گا ماشاءاللہ اللہ نے وہ ہنر اور وہ مقام اور وہ علم سے نوازا ہے جس ٹاپک پر آپ چاہیں اللہ کا شکر ہے اس ٹاپک پر آپ بیان سنیں اور انشاءاللہ ایسا بیان ہوتا ہے دل باغ باغ بھی ہوتا ہے اور دل و دماغ بھی تازہ ہوتا ہے دل کی دنیا بھی بدل جاتی ہے ایمان کی کھیتی بھی ہری ہو جاتی ہے سبحان اللہ ایسا بیان آپ حضرات سنیں گے بس محبت کے ساتھ مجھے تھوڑی دیر سن لیں زیادہ نہیں کیونکہ یہ حضرت تشریف لا چکے ہیں سنگل مل چکا ہے آپ جائیے حضرت آ گئے ہیں اب آپ کو میک چھوڑنا ہے حضرت کو کرسی اور میک مجمع سے رشتہ جوڑنا ہے سبحان اللہ اور ہم کو چھوڑنا ہی نہیں گھبرائیے نہیں انشاءاللہ اگر وقت نے ساتھ دیا تو حضور مفتی صاحب قبلہ کے بعد آپ کو کچھ سنایا جائے گا وقت کی بات ہے ورنہ میرے دوستو کہتے ہیں مٹے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب دنیا سے کسی کا جانا ہو جائے بہرحال وقت کی بات ہے انشاءاللہ وقت رہا اور حضرت کا بیان سنا آپ نے اس کے بعد پیاس باقی رہی تو کچھ اور سنایا جائے گا یہ آخری شعر میں پڑھتا ہوں اس سے پہلے کا پہلے یہ شعر سنو کہہ دو سبحان اللہ کہ طیبہ سے دور رہ کے مشکل بجینا سب کو بلا لو آقا شہر مدینہ ان کے روضے پہ ہاں ان کے روضے پہ ارے جھاڑو لگتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے ان کے روضے پہ جھاڑو لگتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے اب یہ آخری شعر سنو کہ چامو 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 کے روزہ نبی کا گامو 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 کے روزہ نبی کا سبحان اللہ چامو چامو چامے کے روزہ نبی کا ارے گامو 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 کے روزہ نبی کا کہ جا کے طیبہ میں ہاں جا کے طیبہ میں نعت سنیتے مدینہ اگر ہم ہو جاتے ارے بھاگ کیسے مدینہ آمنوا وکانوا یتقون اللہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے لیکن اللہ کا ولی ہوگا کون کیونکہ آج ہر گلی میں بابا لوگ چل رہے ہیں جدھر دیکھو ادھر پیر نظر آ رہے ہیں ایک ایک گاؤں میں 2 4 10 پیر نظر آ جائیں گے جدھر دیکھو وہ پیر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ پیر بننے کے لیے آپ کو دلال کی ضرورت ہے ایجنٹ کی ضرورت ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیر بن گیا اور پیر صاحب سے کوئی مطلب نہیں کیونکہ وہ بابا گیری کرے گا اسے علم سے نہیں مطلب عبادت سے نہیں مطلب پیر وہ بن سکتا ہے پیر بننے کے لیے سب سے پہلے چیز جو لازم ہو علم ہے جب علم آپ کے پاس ہوگا تو آپ کے پاس تقوی بھی ہوگا پرہیزگاری بھی ہوگا کیونکہ اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے اسے معلوم تھا وہ ہر شے کو جاننے والا ہے کیا قیامت تک ہونے والی ہے اور
قیامت کے کیا بات کیا ہونے والا ہے، ہر شے کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کو ہے۔ اللہ کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا، ہر گلی میں پیر چل رہے ہوں گے، ہر گلی میں بابا چل رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو پیر طریقت کہہ رہے ہوں گے، رہبر راہ شریعت کہہ رہے ہوں گے، جبکہ شریعت کے سین سے ان کا کوئی واقفیت نہیں ہوگی، انہیں کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ طریقت کی بات کرتے ہیں، پیر طریقت لکھ لیتے ہیں، لیکن شریعت کی منزل پر ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے اگر کوئی مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس کی پہلی منزل شریعت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت ماشاءاللہ۔ اس کی پہلی منزل شریعت ہے۔ اگر آپ شریعت پر عمل پیرا نہیں ہے تو آپ اس کی آگے کی منزل کو طے نہیں کر سکتے۔ حق ہے بے شک۔ اور آج کل نئے نئے باباؤں سے کہا جائے وہ ایک ہاتھ کا بال رکھ لیں گے، اونچی ٹوپی لگا لیں گے، اب تو جبہ بھی پہننے لگ گئے، جو دیکھو وہ جبہ اور داڑھی ٹوپی رکھ لی جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں یہ بات عام ہو گئی کہ جو بھی داڑھی رکھ لے، جو بھی کرتا پہن لے، جو بھی امامہ باندھے، اسے علم والا مانا جاتا ہے، اسے علامہ اور مولانا فہامہ کہہ دیا جاتا ہے، اسے پیر صاحب کہہ دیا جاتا ہے، کیونکہ پیر ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اکثر دیکھیں جب علم کی بات ہوگی، عبادت کی بات ہوگی، خوف خدا کی بات ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری کی بات ہوگی، تو جو لوکل بابا ہوگا، گلی کوچے والا جو بابا ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا بابا ہوگا، وہ فوراً علماء کرام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ علماء کرام جو وہ ہیں جو لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ کیا شے چیز ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کس راہ پہ آپ کو چلنا ہے، کس راہ سے ہٹ جانا ہے، یہ بات علماء کرام تمام عوام کو باخبر کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا، یعنی جو اللہ کا ولی ہوگا نہ اسے خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آگے اللہ کا ولی کون ہوگا، ان کے اوصاف بھی اللہ نے ارشاد فرما دیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو ایمان والا ہوگا اور تقوی شیار ہوگا۔ اب آپ کو بتا دیں آج کے پیروں کو آپ دیکھ لیجئے، آج کے باباؤں کو دیکھ لیجئے، ان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں پیرا میرے میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ تمام اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے پھر بھی غوث تو ہر وقت میں ہوتے ہیں، لیکن غوث اعظم کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، جس طرح سید الانبیاء امام الانبیاء کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح غوث تو ہر دور میں ہوتے رہیں گے، لیکن غوث اعظم کوئی نہیں بنے گا۔ وہ غوث اعظم جو ابھی مکتب میں جا رہے ہیں، مکتب میں آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں، تو جب آپ مکتب میں پہنچتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اے لوگوں ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے جس کا بچپن میں یہ حال ہے، بچپن میں یہ عالم ہے۔ جب وہ کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں، ایسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف رات گزر چکی ہے، نصف باقی ہے، اور کوئی ایک شخص ہے جو کعبۃ اللہ کے دیوار کو پکڑ کر زور و قطار سے رو رہا ہے، بار بار اللہ کی بارگاہ میں یہ گریہ کر رہا ہے، بار بار یہ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ فریاد کر رہا ہے اے بار الہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے منزل پر نہیں پہنچے ہیں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، نابینا اٹھانا تاکہ تیرے مقبول بندوں کے سامنے میں شرمسار نہ ہوں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں لوگوں نے پوچھا یہ کون شخص ہے، یہ کون سا آدمی ہے جو کعبۃ اللہ کی دیوار کو پکڑ کر زار و قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے بار الہ، اگر میرے اعمال، میرے عبادات، میرے نیک عمل جو ہے تیری بارگاہ میں قبولیت کے منزل پر نہیں پہنچے ہیں تو مجھے نابینا اٹھانا، میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمسار شرمندہ نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب ان سے دو تین مرتبہ پوچھا گیا آپ کون ہے، اس طرح کون سا گناہ آپ سے سرزد ہو گیا ہے، آپ کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا انا عبد القادر جیلانی، یہ غوث اعظم ہے جو 25 سال جنگلوں میں عبادت کر رہے ہیں، جس نے 25 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جس نے ایک رات میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر پوری رات عبادت کی ہے، یہ وہ غوث اعظم ہے۔ جب پیروں کا پیر غوث ضمیر کا جب یہ تقوی ہے یعنی خوف خدا، تقوی یعنی خوف خدا، اللہ کا خوف کا عالم یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیوار پکڑ کر راتوں رات وہ گریہ جاری کر رہے ہیں، لیکن آج کا پیر کیا کہتا ہے ارے تم مجھ سے مرید ہو جاؤ، مجھے نظر دو، میرے گھر میں
मिठाइयों की ढेर लगा दो, मैं तुम्हें जन्नत ले जाऊंगा। ऐसा लगता है ये पीर जो है इसके बाप की जन्नत है। जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलती। हजरत उमर फारूक आजम, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, हसनैन करीमैन, ये वो हजरात है अशरे मुबशरा है जिनको अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में ही जन्नत की बशारत दी। तो उनके खौफ का यह आलम है। हजरत उमर फरमाते हैं, काश में एक तिनका होता तो मुझे मैदान महशर में इन तमाम आमाल का अपने हिसाब का अपना हिसाब न देना पड़ता। इस तरह जिन्हें जन्नत की बशारत मिल गई उन पर इस तरह खौफ तारी है, लेकिन जिनका कोई वजूद ही नहीं, जिन्हें खौफ खुदा नहीं है, इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने ये औसाफ भी बयान कर दिए थे। जो अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, अल्लाह को मानने वाला होगा, अल्लाह से प्यार करने वाला होगा, उसकी सिफत ये होगी कि वो अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, यानी वो ईमान वाला होगा और तकवा पे होगा। अभी हमारे बिरादर अजीज़म करामत के बारे में बयान कर रहे थे। करामत के बारे में तो ये है कि औलियाए कराम से करामत को छुपाने का हुक्म है, दिखाने का हुक्म नहीं है। ये तो तबलीग इस्लाम के लिए, लोगों को राह हिदायत पर लाने के लिए ज़रूरत के तहत तमाम लोगों में करामत दिखा देते हैं। असल में हुक्म तो ये है अल करामत अल इस्तिकामत फौकल करामत, यानी इस्तिकामत ये है कि आप ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुम्मा इस्तकामू, लोग ऐ ईमान वालो ईमान लाओ और फिर उस पर जम जाओ, डट जाओ। कोई मुसीबत आए तो आप परेशान ना हो, कोई परेशानी आए तो आपके कदम ना हिले, कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी कमजोरी आ जाए, कोई भी बीमारी आ जाए, कोई भी परेशानी आए, आपके कदम इसी पर टिके रहे कि जो हो रहा है वो होगा, क्योंकि जो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, जो मंजूर खुदा होगा। जब हमारा ये ईमान हो जाता है, हम ईमान लाकर उस पर जम जाते हैं, डट जाते हैं, तो इसे सुम्मस्तकामो, अगर आप अपने दीन पर जमे डटे हुए हैं, आप अपने दीन पर कायम हैं, आप ईमान लाकर इस्लाम पर कायम और दायम हैं, तो आप ये करामत से बढ़कर है, क्योंकि अल इस्तिकामत फौकल करामत, करामत से बढ़कर चीज ये इस्तिकामत है। लोग कहते हैं आज क्यों करामत जाहिर नहीं होती? करामत के नहीं, करामत से ज्यादा तारीफ इस्तिकामत की ही, कि आप ईमान लाए और उस पर जमकर डटे रहें। खौफ खुदा आपके अंदर होना चाहिए। गौस आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर आप तकवा देखिए, परहेजगारी देखिए, ज़ुहद देखिए, तकवा देखिए, हर तरह की जिस भी चीज देखिए उसको इतना इल्म हासिल है। हम सिर्फ पीरों को नहीं, हम उलमाए किराम को भी मुखातब करके कहते हैं कि हमें गौस आजम की सीरत से ये सबक सीखना चाहिए और अपने अंदर हसद और कीना और बुग़्ज़ और अदावत और नफरत को खत्म करना चाहिए, क्योंकि हमें जो हुक्म दिया गया है, हम नाइबे रसूल हैं। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हमें सब्र के साथ दीन की तबलीग करना है, इस्लाम को पहुंचाना है। हमारे अंदर एक ये भी जज्बा होना चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें, क्योंकि तबलीग करने के लिए बहुत बड़ा मुफ्ती और मुजद्दिद होना जरूर नहीं। अगर आपको रसूल आजम की एक बात मालूम है, उसे ही आप आगे पहुंचा दे, क्योंकि रसूल आजम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी एक ही बात सही लेकिन दूसरों तक पहुंचाओ, दूसरों तक पहुंचाओ। इसलिए जब हम ये माहौल कायम करेंगे, हमारा ये हमारे गांव का ये शायद 5वां जलसा है, ये गौसे आजम का करम है, ये भी गौसे आजम की एक करामत है। लोग गांव में 200-400 घर हों तो एक जलसा करने में उन्हें बहुत सारी मेहनत और मशक्कत का सामना करना पड़ता है। ये गौसे आजम का खास करम है कि इस गांव में हर हफ्ते 10 दिन पे जलसा होता ही रहता है। ये 5वां जलसा है जो हुजूर गौसे आजम के नाम से मुनक्किद हुआ है। गौसे आजम की वो मकाम है, आपको बता दे तमाम औलिया ऐसे होते हैं, दुनिया में जितने औलिया हैं सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बाज़ औलिया होते हैं जो अल्लाह और जिनसे मोहब्बत फरमाता है, जिन्हें महबूब सुबहानी कहा जाता है, जिन्हें महबूब इलाही कहा जाता है, जिन्हें महबूब यज़दानी कहा जाता है। ये काज़ औलिया होते हैं, चंद औलिया होते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, बल्कि जितने औलिया होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत फरमाते हैं। गौसे आजम मकाम गौसियत के साथ साथ मकाम महबूबियत पर कायम है। बस मैं एक मकाम महबूबियत के बारे में एक वाक़या आपके दरगोश गुजार कर मैं अपनी जगह लेता हूँ। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो मकाम है, वो मर्तबा है, इस वाक़े से आपको पता चल जाएगा। हज़रत अमीर खुसरो रहमहुल्लाह एक मर्तबा पानीपत हज़रत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में हाजिर होते हैं और जुमेरात का दिन है। आप देखते हैं कि जिक्र की महफिलें लगी हुई हैं,
ذکر میں لوگ شامل ہیں. جب ذکر کی محفل ختم ہوتی ہے تو ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں اے لوگو اپنی آنکھیں بند کرو اور رسول اعظم کا دیدار کرو. اے لوگو اپنی آنکھوں کو بند کرو اور رسول اللہ کا دیدار کرو. تمام حاضرین محفل اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور رسول اعظم کا دیدار کرتے ہیں. اسی محفل میں حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ بھی موجود ہے. وہ بھی آنکھیں بند کرتے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں. جب آنکھ کھولتے ہیں تو حضرت ابو علی شاہ قلندر حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے امیر خسرو وہاں تو تمام اولیاء موجود تھے جب لوگوں نے آنکھیں بند کی اور رسول اعظم کا دیدار کیا, لیکن تمہارے پیر و مرشد محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں موجود نہیں تھے. یہ ان کو ایک بات لگ گئی کہ محبوب علی شاہ قلندر مجھے تانا دے رہے ہیں, مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اولیاء وہاں موجود تھے لیکن تمہارے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود نہیں تھے. یہ بات امیر خسرو کے دل پر لگتی ہے اور آپ فوراً دہلی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. جب دلی پہنچتے ہیں اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور سارے واقعہ ماجرا کو عرض کرتے ہیں کہ حضور ایسا ہوا ہے. میں پانی پت گیا تھا ابو علی شاہ قلندر کی بارگاہ میں. جب میں وہاں پہنچا تو ذکر کی محفل سجی ہوئی تھی. جب وہ محفل ختم ہوئی تو ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا اے لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو, رسول اعظم کا دیدار کرو. سب نے آنکھیں بند کی, میں نے بھی آنکھیں بند کی اور رسول اللہ کا دیدار کیا. لیکن جب دیدار سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے اپنی آنکھیں کھولی اور ابو علی شاہ قلندر کی طرف مخاطب ہوا تو مجھ سے کہہ رہے تھے اے امیر خسرو یہاں تمام اولیاء کرام رسول اعظم کی بارگاہ میں موجود تھے لیکن تمہارے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود نہ تھے. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی اپنے خاص مرید حضرت امیر خسرو سے فرماتے ہیں اے امیر خسرو پھر جاؤ تم. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں اے میرے پیر و مرشد میں کیسے اس بارگاہ میں جاؤں جہاں میرا مرشد موجود نہ ہو. تو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں اے امیر خسرو اس بار تم جاؤ ابو علی شاہ قلندر سے نہ پوچھنا. جب ابو علی شاہ قلندر فرمائے اے حاضرین محفل آنکھ بند کرو, رسول اعظم کا دیدار کرو, تو تم جب رسول اعظم کا دیدار ہو تو ان سے پوچھنا میرے مرشد نظام الدین کہاں ہے, میرے مرشد محبوب الہی کہاں ہے. حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ جاتے ہیں اور جب ابو علی شاہ قلندر حکم دیتے ہیں اے لوگو اے حاضرین محفل اپنی آنکھوں کو بند کرو اور رسول اعظم کا دیدار کرو. لوگ دیدار کرتے ہیں. امیر خسرو فرماتے ہیں میں نے بھی اپنی آنکھ بند کی اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ یہاں تمام اولیاء کرام موجود ہیں, تمام اولیاء کرام موجود ہیں لیکن میرے مرشد نظر نہیں آتے. رسول اعظم نے ارشاد فرمایا اے امیر خسرو ایک منزل اور بڑھ جاؤ. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں دوسری منزل پر میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہاں بھی تمام اولیاء کرام موجود ہیں, رسول اعظم کا دیدار کر رہے ہیں لیکن میرے مرشد نظر نہیں آتے, میرا پیر نظر نہیں آتا. پھر میں رسول اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ علیہ السلام میرے مرشد یہاں بھی نظر نہیں آتے. رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے امیر خسرو تم تیسری منزل پر چڑھ جاؤ, ایک منزل اور اوپر چلے جاؤ. حضرت امیر خسرو کہتے ہیں میں ایک منزل اور چڑھ گیا, وہاں بھی دیکھتا ہوں تمام اولیاء کرام موجود ہیں لیکن میرے مرشد نظر نہیں آتے. پھر رسول اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ تمام اولیاء موجود ہیں لیکن میرے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء نظر نہیں آتے. تو پھر رسول اعظم ارشاد فرماتے ہیں ایک منزل اور چڑھ جاؤ. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اس طرح میں ایک ایک کر کے 7 منزل چڑھ گیا. 7ویں منزل پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا رسول اعظم آرام فرما ہے اور ان کے سامنے میرے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی موجود ہے. جیسے ہی میری نظر میرے پیر و مرشد پر پڑتی ہے میں اپنی آنکھ کھولتا ہوں اور دہلی کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں. اپنے پیر و مرشد خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور جب میں جیسے ہی مجھے نظام الدین اولیاء محبوب الہی میرے پیر و مرشد نے دیکھا مسکرا دیا اور فرمایا اے امیر خسرو تم نے اپنے پیر و مرشد کا انتظار کر لیا, اپنے پیر و مرشد کو دیکھ لیا. حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں جی حضور میں نے اپنے مرشد کا دیدار کر لیا. تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں تم نے کہیں اور کسی کو دیکھا, وہاں پہ اور کسی کو
کا مشاہدہ کیا، کوئی اور بھی اتبے وہاں نظر آیا تو حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے پیر و مرشد محبوب الہی نظام الدین اولیاء، جیسے ہی میری نظر آپ پر پڑتی ہے تو میں نے کسی کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، البتہ وہاں دو حضرات اور موجود تھے، لیکن میں نے اپنی آنکھ کھولی کیونکہ میرا مقصد، میرا مطلب اپنے پیر و مرشد کو دیکھنا تھا، نہ کہ کسی اور کا دیدار کرنا تھا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی ارشاد فرماتے ہیں، اے امیر خسرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، وہاں دو شخصیت جو اور موجود تھی، دائیں طرف پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی غوث اعظم تھے، اور بائیں طرف خواجہ خواجگاہ شہنشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی ذات تھی۔ اب آپ سمجھئے جہاں تمام اولیاء کرام کا مقام ختم ہوتا ہے، تمام اولیاء کا مقام جہاں ختم ہوتا ہے، وہاں غوث اعظم کا مقام شروع ہوتا ہے۔ غوث اعظم کا بڑا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے، غوث اعظم کی تقریر سننے اور ان کا جلسہ کرے، ان کے نام پر کانفرنس منعقد کرے، لیکن غوث اعظم کی تعلیمات پر دھیان دے، غوث اعظم کے سیرت کو بھی پڑھ کر، ان کی سیرت کو سن کر آپ ان کے زندگی سے کچھ سیکھیں، تاکہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن آپ حاضر ہوں تو کم سے کم ان سے اپنا چہرہ ملا سکیں کہ حضور غوث اعظم کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلتا تھا، صرف غوث اعظم کے نام پر کانفرنس نہیں کرتا تھا۔ غوث اعظم نے بہت سختی کے ساتھ، آپ شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا تھے، بلکہ منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، میرا مرید اگر نماز نہ پڑھے تو اسے میری قبرستان میں دفن نہ کرو۔ غوث اعظم سے اگر آپ سچی عقیدت و محبت رکھتے ہیں، غوث اعظم سے اگر آپ سچا پیار کرتے ہیں، غوث اعظم سے حقیقت میں اگر آپ کے دل میں محبت ہے تو غوث اعظم کے اس ایک فرامین پر عمل کر لے، اس ایک فرمان پر عمل کر لے کہ غوث اعظم نے فرمایا ہے جو میرا مرید ہو اور نماز نہ پڑھے اسے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ غوث اعظم کے 1 سال بعد پھر گرہویں شریف آئے گی، اس درمیان غوث اعظم کے اس پیغام پر ہم عمل کر لیں۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے جو نماز نہ پڑھے اسے میرے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ اس بات کو اپنے دل میں آپ جگہ دے دیں، اپنے دل میں اس بات کو بسا لیں، اپنے ذہن میں اس بات کو نوٹ کر لے کہ غوث اعظم کا فرمان ہے جو نماز نہ پڑھے اسے میری قبرستان میں دفن نہ کرو۔ آپ لاکھ جلسے کرتے رہے، لاکھ کانفرنس کرتے رہے، لاکھ ان کے نام پر آپ لنگر تقسیم کرتے رہے، لیکن جب غوث اعظم کے نام پر غوث اعظم تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، والماء اہل سنت، والماء اہل سنت، علامہ مولانا میاں علامہ مولانا نوشاد میاں چشتی اثرفی جونپور بہار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، والماء اہل سنت، والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، ایک نعرہ حیدری، ایک نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسٹیج پر ہمارے مقرر خصوصی و مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا نوشاد میاں چشتی اشرفی صاحب جلوہ گر ہو چکے ہیں، جن کا خطاب آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ بس رب کائنات کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا کریم غوث اعظم سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔